آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پہ کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس لڑکے کی جان لے لی تھی۔ آخر سعد پر وہ اثرات آئے کہاں سے اور ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان ہی چلی گئی؟ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں۔ میں گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے، اس کے قریب ہی رہتا ہوں۔ انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اس قبرستان کی طرف کھلی ہیں اور میرے گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ ساتھ کے کمرے سے بھی قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا بھی گزر تھا۔ رات تقریباً 2:30 کا ٹائم ہوگا کہ سعد معمول کی طرح پڑھائی کر رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا جائے تو دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پرندے بھینچے مار رہے تھے، ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ اچانک کتا بھونکنا شروع ہو گیا، جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کر کے جا ہی رہا تھا کہ اس کے بالکل بھی اس کو اندازہ نہیں تھا اب جو منظر وہ دیکھنے والا تھا اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ سعد کھڑکی کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے اور کتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ سعد تشویش کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس عورت کے پیچھے گیا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے ادھر تک جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد اس عورت کی قبر تک پہنچ گیا اور اب وہ عورت کے سامنے کھڑا تھا۔ سعد نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے۔ اب انسانی ہڈیاں چٹکٹانے کی جیسی آواز ہے ویسی آواز آئی۔ اس عورت نے بنا مڑے اپنی پوری گردن پیچھے گھما لی۔ اس کا خوفناک چہرے کی طرف سعد نے جب دیکھا اور باقی کا جسم دوسری طرف تھا۔ سعد یہ سب دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور زمین پر گر گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پایا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا اور اس نے ہمیں رات کو ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ بس اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور عجیب سے دوڑے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ عورت اس کے خواب میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے سو ہی نہیں پاتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن سعد اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان تھے۔ میں سعد کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک انسانی ہڈیاں جس طرح چڑھتی ہیں اس طرح کی آواز آتی ہے اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا سارا جسم پیچھے کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی لاش زمین پر گری ہوئی۔